باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه وبسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی ام الکتاب کے عنوان سے سورہ فاتحہ کی تفسیر سشرہ محرم الحرام میں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سلسلے کی کوسہ مجلس ہے ہم نے اعجاز قرآن کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تدوین قرآن کو قرآن کی جمع کو اور متعدد مختلف پہلوؤں کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور میں نے وعدہ کیا تھا آج سورہ فاتحہ کی تفسیر کو شروع کروں گا لیکن آج صرف بسم اللہ کی تفسیر کو پیش کروں گا یہ قرآن میں 114 سورے ہیں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات اور چونکہ مختلف اعداد اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں تاکہ جو اشتہار ٹی وی پہ نشر ہو رہی ہے تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو 6000 سے زیادہ آیات ہیں اس پہ اتفاق ہے تمام مسلمانوں کا اگر میری بات پہنچ رہی ہے اور سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ قرآن کریم کے ہر سورہ کا جز ہے فقہ جعفری کا نظریہ یہ ہے کہ ہر سورہ کا جز ہے سوائے سورہ توبہ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ اللہ نے جب شروع ہی کیا تو کہا براءۃ من اللہ اللہ کی طرف سے مشرکین کے لیے تبرہ کیونکہ براءت سے شروع ہوئی ہے عذاب سے شروع ہوئی ہے تو وہاں اللہ کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان الرحیم اس لیے وہاں بسم اللہ کا نہیں بیان کیا گیا ہے قرآن میں پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ آئی سورہ توبہ کے ابتدا میں نہیں ہے لیکن سورہ نمل میں 2 مرتبہ آئی ایک مرتبہ ابتدا میں اور دوسری مرتبہ سورہ نمل کے اندر چونٹی سورہ کا نام ہے سورہ نمل اللہ نے بہت سے جانوروں پہ
پرندوں پہ سوروں کے نام رکھے ہیں، جیسے سورہ فیل ہے، ہاتھی والا سورہ، سورہ بقرہ ہے، گائے والا سورہ، وہ کوئی واقعہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے نام رکھا ہے۔ تو اب سورہ نمل کے اندر کہ جناب سلیمان نے ہاتھ میں چونٹی اٹھائی تھی، اللہ کا اس چونٹی کا کلام کرنا اتنا پسند آیا، اس کے نام پہ سورہ رکھ دیا۔ ذہنوں میں ہے نا کہ چونٹی نے کیا کہا تھا، کہ ہاتھ اٹھا کے کہا تھا پروردگارا گناہ کیے ہیں تو انسانوں نے، گناہ کیے ہیں تو انسانوں نے، ہم نے کیا کیا ہے، تو بارش برسا، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے تو قحط بھیجتا ہے، سیلاب آتے ہیں تو انسانوں کے گناہوں سے، اور قحط پڑتے ہیں تو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے کیا کیا۔ تو رب اوزینی نشر الگ جناب سلیمان نے اس چونٹی کے کلام کو سنا کہ پروردگارا مجھے بھی توفیق دے کہ میں اسی طرح سے تیرا شکر ادا کرتا رہوں، چونٹی کو ہاتھ پہ اٹھایا، اور جو مسلمان علماء نے نقل کیا ہے کہ چونٹی سے سوال کیا بتا تو افضل ہے یا میں، تو کہا میں افضل ہوں، کہا کیسے، کہا میں نبی کے ہاتھ پہ ہوں۔ کچھ لوگ پریشان ہو گئے، تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا۔ اور بہرحال ایک اور بات، ایک باپ نے اپنے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، باپ بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے بیٹے سے سوال کیا بیٹا بتا میں زیادہ طاقتور ہوں یا تو بیٹے نے کہا بابا جان میں۔ باپ نے ہاتھ اٹھایا، کہا دوبارہ بتا کون زیادہ طاقتور ہے، کہا آپ۔ بابا جان یہ کیا بیٹا یہ کیا کیا، ابھی تو کہا تھا کہ تم زیادہ طاقتور ہو، بھی کہہ رہے ہو کہ آپ کیا ڈر گئے ہو، کہ نہیں بابا جان جب تک آپ کا ہاتھ میرے کاندھے پہ تھا تو میں طاقتور تھا، جب آپ کا ہاتھ ہٹا تو آپ لوگ ہیں یا نہیں۔ بچوں تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے، جن جوانوں پہ ماں باپ کا سایہ رہتا ہے، ہاتھ رہتا ہے، وہی طاقتور ہوتے ہیں۔ تو ایزان گرامی یہ اللہ کو بہت زیادہ اس چونٹی کا کلام پسند آیا، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ تو کہاں بہرحال ہدہد ایک پرندہ ہے جو غائب تھا، جس نے جناب سلیمان سے ایک مرتبہ بھائی وہ جناب سلیمان کا تخت سخرنا الریاح، ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے، اللہ فرما رہا ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، اتنی رفتار سے ہوا چلتی تھی کہ تخت گرتا نہیں تھا، ہوا میں اڑتا تھا، جن اٹھاتے تھے ہوا میں چلتا تھا۔ تو جناب سلیمان نے مختلف پرندوں سے کہا مجھے سایہ کیا کرو کیونکہ اوپر سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک کرن جناب سلیمان کے چہرے پہ پڑی، جیسے سورج کی کرن آئی تو کہا کس کی ذمہ داری تھی یہاں پہ مجھ پہ سایہ کرے، وہ مجھے آ کے بیان کرے نہ ہو، نہیں تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ اب پتہ چلا جو معصوم کی نافرمانی کرے، جو معصوم کی نافرمانی کرے اسے ذبح ہو جانا چاہیے، معصوم کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر نبی حکم دے تو یہ اپنے ہوائے نفس سے نہیں دے رہا، وہ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ بتایا گیا کہ ہدہد یہاں سے غائب ہے، کہاں چلا گیا، اسے بلاؤ، مجھے دلیل لے کیوں گیا تھا، واپس آیا، کہ قریب میں ایک یہاں میں گیا تھا، ایک خاتون کی حکومت ہے اور وہاں سارا نظام صحیح چل رہا۔ اس زمانے میں خاتون کی عورت کی حکومت کا تصور نہیں تھا کہ عورت کی حکومت ہے، نظام چل رہا ہے، لوگ کھا پی بھی رہے ہیں، عدل و انصاف کے قائم ہے۔ تو جناب سلیمان نے کہا جا میرا خط لے جا۔ تو جب ہدہد پہنچا مکہ بلقیس کے خدمت میں کہا کہ بھئی یہ خط ہے، انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط میں سلیمان سے لایا ہوں، اس کا مضمون بسم اللہ سے شروع ہوتا۔ تو 114 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ اب پتہ چلا قرآن کی کچھ آیات صرف سرور کائنات کو نہیں کی گئی، پہلے سے موجود تھی، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ کے بغیر گزشتہ امتوں کا بھی گزارا نہیں تھا، انبیاء کا بھی گزارا نہیں تھا، نہ جانے کون ہے بائے بسم اللہ۔
عزیزان کرام، کیونکہ یہ ٹیلی ویژن کے ریکارڈ ہو رہی ہے، کیونکہ میرے تمام مسلمان بھائی سنیں گے تو فور دا ریکارڈ جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ صرف ریکارڈ کی خاطر میں پیش کر رہا ہوں علامہ اقبال کا یہ شعر، کہ میں نے کیونکہ کہا بائے بسم اللہ، تو علامہ اقبال کا یہ شعر پیش کر دوں جس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پھدا مانے یہ ذبح عظیم محمد بسر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیا کہنے باپ بیٹا کے، باپ بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، بیٹا ذبح عظیم کا مصداق ہے، باپ علی ہے بیٹا حسین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں ذہن گرا، ویسی محبت سے سنتے رہے گا جس محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ یہ سورہ یاسین سے 36واں سورہ، اس کے فوراً بعد سورہ صافات، اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے نا کہ ذبح عظیم ہے۔ دونوں کا بڑا عجیب و غریب نسبت ہے نا جناب اسماعیل اور جناب سید الشہداء میں، وہ 10 ذی الحجہ کو، یہ 10 محرم کو، وہ بھی نبی زادہ یہ بھی نبی زادہ، وہ بھی قربانی کے لیے یہ بھی قربانی کے لیے، وہ قربانی سے بچا تو عید ہے، یہ قربان ہوا تو غم ہے، نہیں ہے مجمع۔ ہم سے مسلمان پوچھتے ہیں کہ نہیں خوشی مناؤ شہید ہو گئے تھے امت بخشی گئی، میرا کوئی بھی جواب نہیں ہے کہ کس آیت کو پیش کروں کس حدیث کو، ہر مسلمان کو دعوت ہے۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ سرور کائنات حبیب خدا کربلا میں ہوتے تو خوشی مناتے یا غم؟ پہنچ رہے نا؟ اور اگر ابھی بھی نہیں پہنچے کہ سرور کائنات خوش ہوتے یا غمگین، جو افراد ابھی تک نہیں پہنچے، تو شیعہ سنی تمام کتابوں میں بات لکھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عصر کے وقت عاشورے کے دن قیلولہ فرما رہی تھی، کہتی ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے عصر کے وقت عاشور کے دن سوئی تو اچانک خواب میں دیکھا پیغمبر اسلام کے سر میں خاک۔ میں مصائب پہ نہیں اثر جملہ پیش کر رہا ہوں، تو کہا یا رسول اللہ میں نے کبھی آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ کی ریش مبارک اتر ہے آنسوں سے، آنکھیں سرخ ہیں، سر میں خاک۔ کہا ام سلمہ میرا نواسہ مارا گیا۔ اذان گرامی آج بہت سے ملا مفتی یہ کہتے تھے جملہ ٹیلی ویژن پہ جا رہا ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں، وَإِلَّا مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کا جواب دوں کہ نہیں عاشورہ خوشی کا دن ہے غم کا دن نہیں ہے۔ او امت مانو جو سن رہا ہے، ملاؤں کی نہ ماننا ماں کی مان لو۔ جو فرما رہے ہیں ام المومنین فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا غمگین تھی، اس کی سرور کا غم ہے۔ تو میں جو پیش کر رہا ہوں بھائی بسم اللہ، بلکہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج، تو اس کو غور سے سنیں گے۔ ایک علمی موضوع ہے جس کو میں آج چھیڑنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جس محبت سے آپ سنتے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بے شک اشارہ کر دیجیے گا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں اور وضاحت کر دوں گا۔ علم کلام کا ایک پرانا موضوع ہے، علم کلام تھیولوجی کا پرانی بحث ہے، اسم اور مسمہ کی۔ اسم نام، مسمہ جس کا وہ نام، میں مسمہ، اسم کیا ہے؟ سید علی رضا رضوی، یہ اسم ہے۔ میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا، ماں نے منت مانی تھی بیٹا ہوا تو علی رضا نام رکھوں گی، مولا امام رضا کے نام۔ اتفاق نسل سے بھی ہوں تو رضوی بھی ہوں، نام ان پہ ہے۔ یہ اللہ کا کرم کہ اس نے سرور کائنات کی نسل میں رکھا تو سید کا ویسے لقب مل گیا، تو یہ القاب دو تو مل گئے، سید اور رضوی۔ ماں باپ نے نام علی رضا رکھا تو سید علی رضا رضوی نام پڑ گیا۔ یہ ہے نام، یہ ہے اسم۔
عربی میں کہتے ہیں اسم، اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں نام. مسمہ میں ہوں. اگر میں اپنا نام بدل بھی لوں مسمہ وہی رہے گا. میں نے کہا تھا میں نے علمی موضوع چھیڑ دیا. 1000 سال سے زیادہ پرانی بحث ہے یہ تمام مسلمانوں کی علم کلام کی کتابوں. اسے سمجھ لیجئے گا، اسی کو مجھے پیش کرنا ہے. بسم اللہ کی تفسیر میں اسم اور مسمہ. اب یہاں کے بچے انگریزی میڈیم پڑھے ہوئے ہیں. نیم اینڈ دا نیمڈ. مسمہ یعنی دا نیم، جو جس کو نام رکھا گیا. اس کا نام آپ نے مائکروفون رکھا، وہ کیمرہ نام رکھا، امام بارگاہ نام رکھا. اس امام بارگاہ کا کوئی مخصوص نام بھی ہوگا، دربار حسین. توجہ، ایک آدمی کہتا نہیں میں نام بدلنا چاہتا ہوں، دربار مہدوی رکھنا چاہتا ہوں. نام بدل بھی جگہ جگہ نہیں بدلے بھی. یہاں تو ایسا نہیں ہوگا، مدینے میں ہوا ہے. بہت سی جگہوں کے نام بدل دیے گئے ہیں، جگہ وہی ہے. مکے جائیں گے مسجدوں کے نام بدل گئے، مسجدیں وہی ہیں. نام نہ کہلوائیے خدا را. میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، آپ کی خاموشی مجھے مجبور کر رہی ہے. جب آپ مدینے جائیں گے نا تو جگہ ہے. آج اس مسجد کا نام کچھ اور ہے، تاریخ میں مسجد کا نام تھا مسجد رد الشمس. یہ وہ جگہ جہاں پیغمبر نے سورج پلٹایا تھا. اب پہنچ گئے حضرات مسجد رد الشمس. تو بہت سی مساجد کے آج نام بدل دیے گئے ہیں لیکن مسجدیں وہی ہیں. مدینہ کے اندر ایک مسجد ہے، شہر سے باہر نکلنے کے بالکل سفید رنگ کی مسجد ہے. اس مسجد کا پیغمبر نے نام رکھا تھا مسجد مباہلہ، جہاں عیسائی آئے تھے اور مسلمانوں میں سے کوئی نہیں گیا پنجے میں پاک کے سوا. آج مسجد کا نام کچھ اور ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو اسم بدل جاتا ہے، مسمہ وہی رہتا ہے. بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اسم بدل بھی دے تو مسمہ وہی. تو اسم اور مسمہ ایک نہیں. عربی میں کہتے ہیں، کچھ مسلمانوں نے بحث کی، اسم عین مسمہ. اسم عین مسمہ. اسم مسمہ ایک ہی چیز ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اسم غیر مسمہ، عین مسمہ نہیں. اسم اور ہے، مسمہ اور ہے. میں نے اتنی دلیلیں دی ہیں. چلیے آگے بڑھاؤں، واپس آؤں گا اسی بحث کو واضح کروں گا. اب آئیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکولوں میں آپ نے گرامر پڑھی ہوگی. کلمہ، ورڈ، اس کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں عربی میں: اسم، فعل، حرف. ناؤن، ورب، پارٹیکل. اب سارے مجھے پتا میں سوچ رہا ہوگا مولانا نے گرامر کا درس شروع کر دیا. میں آپ سے وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں جب بات واضح ہو گئی تو آپ گھر جا کے بھی مجھے دعائیں دیں. کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم. اب آئیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیں، اس میں کتنے کلمات ہیں. میں گنوانا شروع کرتا ہوں، آپ گننا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با حرف ہے، اس کے بعد ہے اسم. کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر گیا. یہ تھا بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، تو الف گرا رہ گیا بسم اللہ. کیونکہ سورہ اقرا کے اندر بس ایک ہی مرتبہ آیا تھا، وہاں پہ اقرا بے اسم ربک الذی خلق. چلیے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ضرور لطف اندوز ہوں گے. علمی لحاظ سے میں بہت علمی پیچیدہ بحث کو پیش کر رہا ہوں. تو با حرف، اسم، اسم، اسم فعل حرف میں سے اسم، اسم. اللہ اسم، الرحمن اسم، الرحیم اسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 5 کلمات ہیں. 5 کلمات ہیں. 5 کلمات ہیں. ایک حرف ہے، 4 اسم ہیں. پنجتن پاک کو دیکھیے، ایک بی بی ہے، 4 مرد ہیں.
ساتھ رکھیے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، با حرف ہے، حرف کے اپنے معنی اسم سے مل کے آتے ہیں. لغویون نے، لغت والوں نے، گرامر والوں نے بے کے 9 معنی لکھے عربی میں. اب سارے نہیں بتاؤں گا کیونکہ جانتا ہوں مجمع پوری توجہ نہیں رکھ پائے گا. 9 معنی. کتنے؟ با کے 9 معنی. اسم یعنی نام، اللہ، اللہ کا نام ہے، باقی تمام صفات ہیں. اللہ اللہ کا نام ہے. اب یہ بحث ہے کہ یہ کیا تھا؟ الالہ سے اللہ ہوا ہے، الالہ اللہ ہو گیا یا نہیں؟ اللہ نے کہا یہ میرا نام ہے. بھائی دیکھیں جو اللہ نام بتا دے وہ اس کا نام ہے. تو اس نے خود کہا یہ میرا نام ہے، اور اس لیے کہا گیا کہ اللہ نہ کہو اللہ. کیوں؟ 4 بت تھے، لات، منات، حبل اور عزا. لات کو عرب کہتے تھے اللات، ال لگا کے کہتے تھے اللات. تو اللہ اور اللات مل جاتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا یہ اپنا والا ہے یا مشرکوں میں سے ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ اللہ کہنے والا ہے یا اللہ کہنے والا. تو اللہ نے کہا مجھے اللہ نہ کہو. حبیب خدا نے فرمایا کہو اللہ. جب بھی کہو اللہ تاکہ پتہ چلے لات والا نہیں ہے، اللہ والا ہے. آپ کی محبتوں کی کا ممنون ہوں. غور سے سنیے گا. با 9 معنی لکھے ادبا نے، لغویون نے. یہ الفاظ استعمال کرنے پہ مجبور ہوں کیونکہ بات بہت آگے تک جا رہی ہے. لغویون نے 9 معنی لکھے ہیں با کے. بے، بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں کہتے ہیں با، اردو میں بے. 9 معنی. بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہیں. ابتدا کے معنی میں یا استعانت کے. ابتدا یا استعانت. ابتدا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تمام لغویون نے، اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، تمام لغویون نے بس 2 ہی معنی لکھے ہیں. بسم اللہ میں کتنے ممکن ہیں؟ 2. تمام لغویون نے لکھا صرف 2 ممکن ہیں. حتیٰ کرسچن نے بھی لکھا جو عرب کے ادیب ہیں، عربی زبان کے. 2 معنی ممکن، یا ابتدا کے یا استعانت. استعانت یعنی مدد. مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. دوبارہ میری بحث ذہن میں لے آئیے. اسم اور ہے، مسمى اور ہے. توجہ بھائیوں، بعض مسلمان کہتے ہیں، سارے نہیں، اکثریت مانتی ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا تو سب کہتے ہیں جائز ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. غیر اللہ سے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے. بعض یہ کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگنا جائز، غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے. اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اب آئیے ذرا دوبارہ اس بحث کو پیش کر رہا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جب تفسیر میں آؤں گا تفصیلاً اس پہ دلیلیں پیش کروں گا. آج نہیں، کل نہیں. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچوں گا تفصیل سے دلیلیں دوں گا قرآن سے، حدیث سے، کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے. اب پہنچ گئی بات. ابھی تو پیش نہیں کیا. ایک منٹ. ابھی تو صرف میں نے کہا ہے، آپ اتنے حیدری. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. بعد میں پیش کروں گا. 2 دن ابھی ہیں تفصیل سے. آج سن لیجیے فیضان گرامی. اسم غیر مسمى، اسم اور ہے، مسمى اور ہے. بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسم عین مسمى، اسم ہی مسمى. اگر اسم ہی مسمى ہوتا تو جب ہم کہتے ہیں نا آگ تو زبان جل جاتی. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. چلیے گا آپ میرے ساتھ.
منطق و فلسفے کے روح سے پیش کر رہا ہوں. اگر اسم عین مسمى ہوتا, اسم ہی مسمى ہوتا تو آگ کہنے سے منہ جل جاتا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ جو سامنے بھڑکتی ہوئی آگ ہے نا, اس کا نام آپ پانی رکھ دیجئے, اسم بدل جائے گا, مسمى نہیں بدلے گا, وہ آگ پھر بھی جلائے گی. ایسا ہی ہے. تو کچھ لوگوں نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں, اسم عین مسمى ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا حلوہ تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے. انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا حلوہ کہنے سے منہ میں پانی آتا ہے, حلوہ نہیں. رضان گرامی, بات پہنچ رہی ہے نا میری؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا جو غور سے سن رہے ہیں. میں نے ایک بہت علمی موضوع پیش کیا. 1000 سال سے ہماری کتابوں میں شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر التبیان 1000 سال پہلے لکھی گئی, اس میں اٹھا کے دیکھ لیجئے, بحث موجود ہے. انہوں نے جوابات لکھے. علامہ طالب جوہری احسن الحدیث کے اندر مرحوم علامہ مقامہ نے جلد نمبر 1 میں جواب لکھے. سب نے بحث کی ہے, سب نے جواب دیا. میں اکیلا نہیں ہوں جو موضوع کو چھیڑ رہا ہوں. میں 1000 بلکہ 1200 سال کی بحث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. 1250 سال پرانی بحث ہے. صرف متکلمین میں نہیں, فلسفیوں میں بھی بحث جا چکی ہے. سارے بحث رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں اسم عین مسمى, ہم کہتے ہیں اسم غیر مسمى. بات واضح ہو گئی ہے, سب کو پتہ چل گیا. اسم عین مسمى نہیں, اسم اور ہے, مسمى اور, اسم غیر مسمى. اب سارے بندے کی توجہ ہو, اسم مسمى نہیں ہے, اسم اور, مسمى اور. اب سنیں بسم اللہ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے, اللہ سے نہیں, نام سے. اللہ ہے یا نہیں؟ جو نہیں پہنچے, بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدد اللہ سے نہیں, اللہ کے نام سے. اسم اور ہے, مسمى اور ہے. اللہ نے قرآن شروع کیا تو کہا مدد اللہ کے نام سے, اللہ سے نہیں. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہوگا تو اللہ کبھی نہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, مدد اللہ کے نام سے. کتاب التوحید, کتاب کا نام ہے کتاب التوحید, شیخ صدوق نے لکھی ہے. بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. کیوں؟ اس کتاب کا ترجمہ میں نے کیا. رٹ کے نہیں کہہ رہا ہوں. کتاب کا ترجمہ 9 سال لگا کے انگریزی میں نے ترجمہ کیا. 1000 سے اوپر صفحے کی کتاب ہے, ترجمہ میں نے کیا. اب امام سے روایت ہے, کیا مولا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے نام سے. کئی مرتبہ اللہ اپنا کہتا ہے, کبھی کہتا ہے اللہ کے نام سے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, تمام پیارے نام اللہ کے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو. مدد اللہ کے نام سے, اللہ سے نہیں. تو چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ اللہ کے نام کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا نحنو اسماء اللہ الحسنى, اللہ کے پیارے نام ہم آل محمد ہیں. بات پہنچ گئی ہے, اب بات واضح ہو گئی ہے. ابھی میں نے صرف ابتدا کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچیں گے, تفصیل سے دلیلیں دوں گا.
قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کروں گا. ابھی میں نے صرف قرآن کی ایک آیت سے پیش کی اور ایک حدیث معصوم علیہ السلام کی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اللہ نے قرآن کو شروع کیا تو کہا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، وہ جو خود کہہ رہے ہوتے ہیں نا ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں، کھانے کو دے دو، پینے کو دے دو، مسجد کا چندہ دے دو. تو جا کے اللہ سے مانگ لے، لوگوں سے کیوں مانگ رہا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، توجہ، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا اگر بدعت ہے تو لوگوں سے مانگنا بند کرو. نہیں پہنچے ایسا نہیں کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بدعت ہے. بھئی آپ مانگ رہے ہیں مجھے پانی دے دینا، مجھے کھانا دے دو، گھر میں ہی مانگتے ہیں. اور ایسے ایسے افراد ہیں بیوی تک سے مدد مانگتے ہیں، کھانا بنا دینا، اور معافی تک مانگتے ہیں. جو افراد علی سے دوڑتے ہیں نا، جو علی سے بھاگے وہ عورتوں سے ذلیل ہوتا. ٹائم ہے؟ زیادہ نہیں ہے، مجھے 10 سے 15 منٹ کی زحمت دینا آپ کو، تو مجمع میرے ساتھ رہے. عزیزان کرام، اب یہ افراد کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بدعت ہے، اور کچھ بدعتی ہمارے ہاں بھی آنے لگے ہیں. اگر بات پہنچ گئی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، تو اگر ہم کہتے ہیں بھئی آپ ساری زندگی مدد مانگتے ہیں، ہر ایک سے مدد مانگ رہے ہو، میری مدد کر دو، گھر بنوانے میں مدد، گاڑی لینے میں مدد، تو ہر کام میں مدد مانگ رہے. نہیں، مردوں سے مدد نہیں مانگ سکتے، زندوں سے مانگ سکتے. تو یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. 1400 سال سے ہم یہی بتا رہے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. نہیں ہے مجمع، نہیں ہے لوگ، سارا مجمع نہیں ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے. سارا مجمع کی توجہ، خدا کی قسم میرے سینے میں دم نہیں ہے، میرے گلے میں دم نہیں. ہم یہی 1400 سال سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، زندوں سے مدد مانگو. زندوں سے مولا علی کہتے ہیں کچھ لوگ چلتے پھرتے ہیں، چلتی پھرتی لاشیں. پہنچ رہی ہے جانے کے نا، یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. کچھ لوگ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں، ایسا دوڑتے ہیں گھوڑوں کے پیچھے دوڑتے. یقین مانے بالکل طاقت نہیں، جو پیش کر رہا ہوں اسے سن لیجیے. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں، آپ کی محبتوں کا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما رہا ہوں. فیضان گرامی، ہم کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، مردوں سے، زندوں سے نہیں، زندوں سے نہیں. تو
آپ سے کوئی پلٹ کے کہہ دے گا کہ نہیں تمہارے امام تو مردہ ہے، تو تم نے قرآن پڑھا یا نہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار گمان بھی مت کرنا جو راہ خدا میں مارے جائیں وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے، پردہ تمہاری آنکھوں میں ہے۔ اور فرمانے ہیں الاحیاء عند ربهم يرزقون، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمارا ہر امام، ہمارے پیارا امام شہید زندہ، اس لیے ہم ان سے مدد مانگتے ہیں۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، ہم مردوں سے مدد نہیں مانگتے۔ توجہ، ہم زندوں سے مدد مانگتے ہیں، مردوں سے نہیں۔ مردوں سے مدد مانگنے کو ہم بھی کہتے ہیں بدعت ہے۔ تو اگر کوئی پلٹ کے کہے کہ تمہارے سب تو شہید نہیں ہے، تمہارے ائمہ کا ہر بیٹا تو شہید نہیں ہے، تو ہر بیٹے سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ جو شہید ہے اس سے مدد مانگو، عباس ابن علی سے مدد مانگو، علی اکبر سے مدد مانگو، قاسم سے مدد مانگو، یہ علیہ السلام شہید۔ جو بیٹے شہید نہیں، حضرت معصومہ، حضرت موسیٰ وغیرہ، ان سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ کیونکہ ہم پیغمبر کو مانتے ہیں، اور پیغمبر کیا گئے اللہ ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، شہید ہوتا ہے۔ اہل بیت کا تو ماننے والا بھی مردہ نہیں، ان کا ماننے والا شہید ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو نقل فرمایا، امام جار اللہ زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ بڑے بڑے جید علماء نے، یہ ہمارے علماء نہیں، ان سب نے فرمایا کہ سرور کائنات نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ علامہ ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، پر یہیں پہ رکتے نہیں، ماتا مغفور اللہ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے۔ اے میرے صحابہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ گناہوں سے توبہ کرتا مرتا ہے۔ تو 8 جملے ہیں جو محبت میں مرے، اور 3 جملے ہیں جو بغض میں مرے۔ بس ایک جملہ پیش کروں گا، وقت نہیں، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، یہ بھی ہے۔ اور یاد رکھو میرے صحابہ، جو میری آل کی بغض میں دنیا سے جائے وہ کافر مرتا۔ علامہ ماتا علی بغض آل محمد مکتوب العلم، جو بغض آل محمد میں مرے تو روز قیامت جب آئے گا نا تو پیغمبر فرماتے ہیں اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا وہو مایوس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آل محمد کا بغض رکھتا تھا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس بس بھائی ایک روایت پیش کروں گا بسم اللہ کی فضیلت میں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں آج مکمل نہیں کر سکا، میں بہت سے مطالب ذہن میں لایا تھا لیکن نہیں پڑھ سکا۔ 2 سے 3 حدیث صرف جلدی پیش کروں گا۔ پہلی حدیث، 4 نظریات، ایک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سورہ کا جز نہیں، دوسرا نظریہ صرف سورہ فاتحہ کا جز، تیسرا نظریہ باقی سوروں کا آیت کے طور پہ جز نہیں لیکن جز ہے اگلی آیت، یعنی بسم اللہ لکھیں گے پھر الف لام میم یہاں پہ جا کے آیت مکمل، چوتھا نظریہ۔
صادق آل محمد علیہ السلام. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کا جز ہے. ہر سورہ کا کوئی شام سے آیا، مولا علی کی شہادت ہو چکی تھی، اس نے کہا میں مسجد نبوی میں نماز پڑھاؤں گا. مدینے والے جمع ہو گئے، اس نے نماز پڑھائی، بسم اللہ نہیں پڑھی. بسم اللہ نہیں پڑھی. ابھی بہت سے صحابہ زندہ تھے، انہوں نے فوراً نام لے کے کہا ام اسرقت فی الصلاۃ ام نسیت الفاتحہ، کیا تو نے نماز میں چوری شروع کر دی ہے یا تو فاتحہ بھی بھول گیا؟ پہنچ گئے ہیں ذرا. تو نے نماز میں کیا چوری شروع کر دی ہے یا فاتحہ تک بھول گیا؟ بسم اللہ کے بغیر. کہا میں نے کیا کیا؟ کہ تو نے بغیر بسم اللہ کے فاتحہ پڑھی. اتنا شور اٹھا صحابہ کا، اسے نماز دوبارہ پڑھانی پڑی، پر بسم اللہ سمیت پڑھانی پڑی. کہ اب جب شام جاؤں گا قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جب تک بسم اللہ قرآن سے نہ نکلوا دو تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. کیوں؟ کیونکہ پائے بسم اللہ علی. بس بھائی وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں، اس لیے ہمارے یہاں تاکید ہے کہ اخفاتی نمازوں میں بھی، ظہر اور عصر کی نماز میں بھی جب سورہ دھیمی آواز میں پڑھا جاتا ہے تب بھی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھو. یاد ہے نا میرے بچوں کا مسئلہ، میرے بزرگ، میرے بھائی، ہمارے یہاں فقہی مسئلہ کہ وہ نمازیں جو دھیمی آواز سے کم آواز میں پڑھ جاتی ہیں اس میں بھی بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا. یہ اونچی آواز سے آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں میں علی والا ہوں. اس لیے ٹائم نہیں ہے، بس سلام. میری اگر بات پہنچ گئی ہو تو میرا علی والا بھائی، میرا بچہ نماز ترک نہ کرے، اور نماز جب پڑھے تو ویسے پڑھے جیسا پیغمبر بتا کے گئے، جیسے چھٹے امام علیہ السلام نے نماز بتائی ہے. بسم اللہ ہمیشہ اونچی آواز سے پڑھیں، کبھی دھیمی آواز میں نہیں. عزیزان گرامی، ہمارے لاکھوں درود و سلام شہدائے کربلا پہ اور ان بچوں جو میدان کربلا میں آئے لیکن بھاگے نہیں. بات پہنچ گئی نا میری؟ کربلا میں آنے والا کوئی بچہ بھی کبھی بھاگا نہیں. جب سوال کیا نا کوفے والوں نے عمر سعد اور فوج سے، عمر سعد کی یزید کی فوج سے، تم نے بچوں تک کو مار دی. یہ اتنے بچوں کے سر آئے ہیں نیزوں. حضرت قاسم کا سر بہت خوبصورت سر تھا. جناب قاسم کی بھی داڑھی بھی نہیں آئی، 13.5 برس کی تھی. انہوں نے بچوں کے سر. حضرت عبداللہ، حضرت علی اصغر، اونا محمد، کہ یہ بچوں کے سر آ رہے ہیں، ان کی تو چہرے بتا رہے ہیں یہ چاند مانند ہے. جب سپاہی سے پوچھا تم نے بچوں کو کیوں مارا؟ کہا ہم نے نہیں مارا، یہ بچے بھاگتے ہی نہیں تھے. ایک ایک بچہ اپنے آپ کو پوری فوج پہ گرا دیتا تھا. نہ جانے حسین نے کیا کر دیا تھا جو حسین کا عاشق ہو جائے پھر وہ مولا حسین پہ جان قربان کر کے خوش ہو جائے. بس بھائی آئیں ذرا ساتھ چلیے گا. اب مخصوصیاں شروع ہو گئی ہیں. بسم اللہ کا گھرانہ ہے اور مولا علی کی بیٹی ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. بی بی کے 2 بیٹے ہیں، حضرت عون، حضرت محمد علیہ السلام. بی بی دونوں کو لے کے کربلا. جب شہادت شروع ہوئی تو جناب زینب کبریٰ نے جناب عباس علیہ السلام کو بلایا. کہا عباس ذرا میرے بھائی سے کہو اونا محمد کو اجازت دے، یہ میدان کارزار میں جائیں. جناب
عباس علیہ السلام نے مولا حسین کی خدمت میں عرض کی مولا بی بی فرما رہی ہیں مولا محمد کو اجازت دے دے. مولا حسین نے دیکھا کہ نہیں عباس علی نے اصحاب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ظہر کا وقت قریب آنے لگا. میرے بھائی حسین سے کہو میرے حق کا واسطہ میرے دونوں بیٹوں کو اجازت دے دیں. میرے دونوں بیٹوں کو اجازت دے دیں. جناب عباس علیہ السلام نے آ کے اسی طرح سے مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی مولا بی بی فرما رہی میرے حق کا واسطہ. اب مولا حسین خود تشریف لائے جناب زینب کے پاس. بہن کیا بات ہے کہ بھیا میرے بیٹوں کو اجازت کیوں نہیں دے رہا؟ میں نہیں چاہتی علی اکبر چلے جا رہے ہیں اور اون و محمد باقی رہے. پہلے اون و محمد کو بھیجیے گا. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے جناب زینب کبریٰ کو دیکھا. فرمایا کہ بہن جناب عبداللہ آپ کے شوہر عبداللہ بوڑھے ہیں, یہ دونوں ان کا سہارا رہیں گے. کیا پتا عبداللہ راضی نہ ہو. کہا میرے بھائی جب ہم چلے تھے نا مدینے سے تو عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آ گئی تو پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجیے گا, علی اکبر سے پہلے اون و محمد کو جنگ میں بھیجیے گا. کہا میرے بھائی عبداللہ راضی ہے. بس بھائی اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں, پوری شہادت نہیں پڑھوں گا, میری درخواست سے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے گا. شب عاشور ہے, ہر بی بی اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے. ایک بی بی بار بار کہتی ہے قاسم میں بیوہ ہوں, صرف آپ کی خاطر کربلا آئی ہوں. آپ کے بابا کی وصیت تھی کہ جب میرا بھائی حسین کربلا جائے قاسم کو ضرور بھیجیے گا. یہ میری نمائندگی کہے گا بیٹا قاسم میں آپ کے خاطر آئی ہوں. اتنے میں ایک بیوی نے کہا علی اصغر بیٹا آپ چل نہیں سکتے, بیٹا بس ماں کی آبرو رکھ دیجیے گا. کو میں لگا اب اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے. بس بھائی ہر بیوی اپنے اپنے انداز سے اپنے بیٹے سے مخاطب ہے. ایک بیوی بار بار کہہ رہی ہے علی اکبر میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی. جناب سید الشہداء ہر خیمے کے باہر سے بیویوں کی آوازیں سن رہے ہیں. خیمے سے آواز باہر آ جاتی ہے, مولا کے آنسو بہ رہے ہیں. اتنے میں دیکھا ایک بیوی کہہ رہی ہے پروردگارا میرے اولاد نہیں ہے, میرے اولاد ہوتی تو میں بھی اپنا بیٹا حسین کا قربان کرتی. ابھی مولا حسین خیمے کے اندر نہیں گئے, جناب عباس آ گئے. بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں گا. اب اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھے گا. اتنے میں مولا حسین نے سنا ایک ماں اپنے بیٹوں کے بال سنوار رہی ہے. ماؤں کو بیٹوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نا اگر بیٹا دیر سے گھر آتا ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی, نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا, نہ جانے جناب زینب کا کلیجہ کتنا مضبوط ہے. دونوں بیٹوں کے بالوں کو سنوار رہی ہے اپنی ہاتھ کی انگلیوں سے اور بار بار کہتی ہے میرے شیروں تم میں جعفر طیار کا خون ہے, تم حیدر کرار کے نواسے ہو. میرے شیروں تم میں شیروں کا خون, ننہال کا نہال دونوں طرف سے تم شیروں سے ہو. تو حیدر کرار کے نواسے جعفر اے میرے شیروں بس میری ایک وصیت یاد رکھنا. اماں فرمائیے کیا وصیت ہے؟ میرے بیٹوں اگر لڑتے لڑتے تم ہو بہت بہادر, اگر تم لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ نا, پانی نہ پینا. میرے بچوں پانی نہ پینا. ماموں کے بچے بڑے پیاسے, سکینہ بڑی پیاسی ہے. اے میرے شیروں علی اصغر بہت پیاسا ہے. بی بی آپ نے لاکھوں کروڑوں سلام, آپ کے بچوں پہ سلام. ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے کہا اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد رہے, اماں ہم پانی نہیں پیے. بس بھائی عاشورے کا دن نمودار ہو, میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. ٹائم کیا ہے؟
بس میں 5 سے 10 منٹ کی ضرورتوں کا وقت نہیں رہا. عاشورے کا دن نکلا. بیوی نے کہا حسین میرے بیٹوں کو جانے دیں میدان جنگ میں. تو جب ایک مرتبہ دونوں کو لائے نا سوار کرانے کے لیے, ایک بیٹے کو مولا حسین نے سوار کرایا, دوسرے جناب زینب کے بیٹے کو حضرت عباس نے سوار کرایا. دونوں بہت دلیر تھے. حضرت جعفر طیار کے پوتے مولا علی علیہ السلام کے حجر کرار کے نواز. بس میں مل کر دیکھیے گا, آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جب دونوں سوار ہوئے نا, دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. جناب اون اور محمد نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا بھائی میں میمنے پہ حملہ کرتا ہوں, آپ میسرے پہ حملہ کریں, پھر ہم قلب لشکر پہ ملے. دونوں نے حملہ کیا, دونوں قلب لشکر پہ پہنچ گئے. ایک نے دوسرے سے کہا آئیں ذرا آگے بڑھتے ہیں, ماموں کے دشمن کو میرے ساتھ کے قتل کرتے ہیں. عمر ساتھ نے دیکھا دونوں تیزی سے آگے بڑھا. اس نے آواز دی سارے لشکر سے کہا حملہ کرو. یہ دونوں بچے بہت بہادر. ایک مرتبہ تھوڑے دوڑے, ایک کے سر میں تلوار لگی, دوسرے کے سر میں کون سا لگا. ایک اسی وقت شہید ہو کے گرا, دوسرے نے آواز دی مامو جان ہماری مدد کو آئیے, ہم دونوں گر گئے, دشمنوں کا لڑنا. مولا حسین نے بہت تیزی سے گجرا کو دوڑا, مقتل میں پہنچا. میں بھی پڑھوں گا, ابھی آپ سانس لے لیجیے, میں پڑھوں گا. کل میرا ایک بھائی ایک بچہ بے ہوش ہو گیا. اگر کوئی کمزور دیتا ہو تو ابھی چلا جا, میں پڑھوں گا. مولا حسین نے دونوں کے لاشیں اٹھا خیموں میں واپس لے کے آیا. جب خیمے میں واپس لائے نا, ہر بیوی آ گئی, رونے لگی. مولا نے ایک مرتبہ دیکھا جناب زینب نے, ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا فضا ذرا میری بہن سے کہیں بیٹوں سے فدا کر دیں. جناب فضا نے کہا بیوی آپ کے بھائی فرما رہے ہیں بیٹوں سے فدا کر دیں. جناب زینب بڑے آرام سے آئے, آنسو بہ رہے ہیں, دونوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھے, دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور رو کے بس ایک جملہ کہا اونو محمد میرے شیروں مجھے بتاؤ میں اپنے بھائی پہ کسے قربان کروں. میرا بھائی اکیلا رہ گیا, کوئی نہیں ہے میرے حسین بھائی کا. اجرکم اللہ, خدا سوائے ہمیں حسین علیہ السلام کی کوئی غم نہ دے. بس بھائی 2-4 منٹ کی زحمت. 11 محرم کا دن نکلا, ہر بیوی اپنے اپنے شہید کی لاشوں پہ چلے گئی, لیکن 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئی. وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئی, جناب زینب اور جناب روا. جناب زینب اور محمد علیہ السلام کے لاشوں پہ نہیں گئے. بس بھائی کربلا سے کوچ کا وقت آ گیا, بیویاں ناکوں پہ سوار تھیں. آپ نے دیکھا نا اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے. جب جناب زینب اونٹنی پہ سوار تھی نا, بیوی کی مقتل میں نظر پڑی, 2 لاشیں نظر آئی. بیوی نے لاشیں دیکھے, آنکھیں بند کر دی. آنکھیں بند کر کے فرمانے لگی او محمد الوداع, میرے شیروں ماں جا رہی ہے. اجرکم اللہ. 11 محرم کو بیوی ودا کر کے چلے گئی. بس بھائی سوئم کو کوفہ میں ہے, چہلوں سے پہلے بیوی کو رہائی ملی شام. شہداء کے سر واپس آنے لگے. جب شہداء کے سر واپس آ رہے تھے نا, اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے کے آیا. سروں کا آنا تھا, سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا. بیوی نے سروں کو دیکھ کر سر جھکا لیا. سروں کے لانے والے نے سوال کیا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ کوئی بیوی نہیں بول رہی. اس نے دوبارہ پوچھا کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ کیوں کوئی نہیں بولتا؟ اب جناب فضا سے رہا دے گیا کہ یہ 2 سر مجھے دے دو, یہ میری آقا زادی کے رہتے. بیوی بیٹوں سے ودا تو کر لی. علماء فرماتے ہیں جناب زینب نے فرمایا فضا میں علی کی بیٹی صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی, میں نے حسین کا صدقہ دے دیا. بیوی نے بہت ضبط کیا, صبر کیا. چہلوں پہ کربلا آئی, ذمہ داری سے پڑھا. بیوی نے سب کا مرثیہ کہا, مولا حسین کا مرثیہ موجود ہے تو جناب زینب نے فرمایا. مولا عباس کا مرثیہ کہا,
لیکن جب کربلا سے جانے لگی نا چہروں پہ، پھر بی نے کہا محمد خدا حافظ، ماں مدینے واپس جا گئی۔ بس بی مدینے واپس آ گئی۔ پہلے نانا کے روضے پہ گئے، کہا نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شبل حسین کا نانا اتارا، نانا جب خنجر چلا میں دیکھ رہی تھی۔ بس میں مجھے بڑھانے جا رہا ہوں۔ آخری جب میں سن لی، جناب زینب نے بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، نانا کے روضے پہ بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئے، اپنا سامان کھولا، سامان میں سے کرتا نکالا اور رو کے کہا اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں، یہ آپ کے بیٹے حسین کا کرتا۔ بی بی نے کرتا بچھایا، قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا۔ بی بی نے فرمایا اماں برداشت نہیں ہوا، اماں آپ نے کرتا دیکھا، میں نے لاشاں پامال ہوتے دیکھا۔ بس آخری دن ہاتھ دھو کے دیکھتا ہوں۔ بی بی کہاں گئی؟ بھائی کے گھر، مولا حسین کے گھر چلے گئے، سب سے پرسہ دیا، سب کو پرسہ دیا، بیٹوں کو کسی سے پرسہ نہیں دیا، سب سے کہا مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دے دو، بیٹوں کا تذکرہ کہیں نہیں کیا۔ بس وہ دن آیا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار بلا دیا جناب زینب کے شوہر کو، جناب سید سجاد سے کہا اے سید سجاد اپنی پھوپھی سے گئے گھر واپس آ جائے۔ وہ ماں جنہوں نے کربلا میں بیٹوں پہ گریا نہیں کیا، کوفہ میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں سروں سے پرسہ نہیں کیا، دوبارہ چہلم پہ کربلا آئی، نانا کے روضے پہ گئی، ماں کی قبر پہ بیٹوں کی بات نہیں کی، لیکن آخر ماں چھے جیسے ہی اپنے گھر جانے لگی، بی بی نے گوٹا سر پہ رکھا، جیسے ہی گھر چلی بی بی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، دل پھٹنے لگا۔ جیسے ہی گھر آؤں شہر میں کوئی جان نمازیں دیکھی، بی بی نے جان نمازیں اٹھائی، زمین پہ بیٹھی رو رو کے کہنے لگی محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے کوئی لے جاؤ، میرا دل بچ جائے گا۔ جناب زینب ابھی بیٹھی گریا کر رہی ہے، مستقل سینے سے لگا رکھے، بیوی کو بیٹے بہت یاد آ رہے، سونا جڑتا اتنے میں جناب عبداللہ گھر آ گئے، نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب کی، جناب عبداللہ پہچان نہیں سکتے، جانتے کیا فرمایا جناب عبداللہ؟ جناب زینب کو دیکھا اور عبداللہ کہا بیوی کیا بات ہے، آپ ہمارے گھر میں کیوں آئی؟ میری زوجہ گھر میں یہ تشریف لے جائیے، اب سب میرے دیکھیے گا۔ بیوی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کیا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم ڈوب گئے، برباد ہو گئے، اور وہ محمد مارے گئے۔ مرحوم حسن شاہ کہتے تھے جناب عبداللہ زمین پہ گر گئے، پھر اٹھے پھر زمین پہ گر، جب دوسری یا تیسری مرتبہ زمین پہ گر اب جناب زینب سے رہا دے گیا، کہا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے فرمایا نہیں زینب، جو دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہوتا۔ جناب زینب کے ہاتھ ابھی بھی سہتے ہیں، کہا عبداللہ کیا بات ہے، سمجھ کیوں نہیں گیا؟ کہا زینب مجھے اتنا بتا دو، یہ